السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو میں نے اس لیے یہاں ذکر فرمایا کہ یہاں پر جب کل ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 26 پر مکمل کیا تھا سورہ حامیم السجدہ کی، تو اس میں جو لاسٹ آیت تھی اس میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ تم جب قرآن کو سنو تو بےہودہ گوئی کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے یا قرآن سے وابستگی ہے، یا وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی محفلوں میں ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو فرشتوں میں بیان کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ حاملین قرآن کہلواتی ہے انسان کو، یعنی وہ لوگ جو یحملون القرآن، جو قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کو اٹھائے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پر الحمدللہ چل رہے ہیں، اور ان کا درجہ ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی حکم دیا اور انہوں نے اس کو ایز اٹ از قبول کر لیا کہ میرے رب نے یہ کہا ہے، اب اس کے درمیان جو ہے کوئی اور ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن الحکیم بنیادی طور پر 5 ایسے موضوعات ہیں جن کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1 وہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ نمبر 2 ان نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کو نازل فرمایا۔ نمبر 3 ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو کہ مغضوب علیہم ہے، یعنی کہ جن کے اوپر غضب ہو۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ جو ہے اوامر اور نہیں کو بتاتا ہے کہ کیا کرنے والا کام ہے اور کیا نہیں کرنے والا ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بشارتیں دیتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کر لیا تو یقیناً ہمارے لیے ایسا ہونے والا ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، کیونکہ ساری تعریفیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 27 سے، لیکن میں آیت نمبر 26 سے ہی اس کو آگے لے کے چل رہی ہوں۔ وقالا، اور کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا نہ تم سنو، لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا اور بےہودہ گوئی کرو، فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تغلبون تم غالب آ جاؤ۔ یعنی یا تو پڑھنے والے کے کردار کے اندر ایسے شک و شبہات پیدا کر دو، یا پھر جب بھی قرآن کی تعلیم دی جائے تو طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دو کہ ان کے پاس کہاں سے اتنا علم آیا، یا پھر کیا ہے قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس سے لوگوں کو اس کا اثر لوگوں کے اوپر نہ ہونے دو۔ فَلَنُذِيقَنَّ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، عذاباً عذاب کو، شدیداً شدید کے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، اسوأ الذی بدترین اس چیز کی، کانوا جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کیا کرتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام کریں گے ہم ان کو بدترین عذاب چکھائیں گے، ان کے کفر کی وجہ سے عذاب بھی شدید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے جسے ہم قرآن الحکیم کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین جسے کہنا چاہیے تخلیق ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کو بیان کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی یہ انسانوں کے لیے موجود ایک سلیبس ہے جس پر عمل کرتے ہوئے انسانوں نے اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے، اور پھر کیا کریں گے کہ ہم انہیں ضرور جزا دیں گے، اس کی بدترین جزا جو کہ وہ کیا کرتے تھے، اس بات کے لیے کہ اچھے اعمال جو انسان کرے گا تو اس کا اچھا ہی اجر ملے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس کو برا ہی اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ پاک کی جو سزائیں ہیں وہ بڑی بہترین ہے، وہ اس طرح بہترین ہے کہ جیسے جیسے انسان نے جو کام کیا ہے اس کو ویسی ہی سزا مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا عمل کر رہا ہے۔
ذالکا یہ ہے جزاء بدلہ اعداء اللہ اعداء اللہ دشمنوں کا اللہ تعالیٰ کے النار آگ لہم ان کے لیے فیہا اس میں دار الخلد ہمیشہ کا گھر ہے جزاء بدلہ ہے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ یجحدون وہ انکار کیا کرتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بدترین جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. انہوں نے داعی برحق کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایمان لانے والے مومنین تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کیا، ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں کی، ان کو سزائیں دینی شروع کر دی. اور جہاں جہاں قرآن الحکیم پڑھا جاتا وہاں انہوں نے خوب شور مچایا تاکہ قرآن الحکیم سمجھ ہی نہ آیا. انہیں مارا، ان کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر آگے فرما دیا کہ ان کے لیے تو وہ اللہ کے دشمن ہیں. یعنی درجہ کیا دیا ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کا دیا، اور ان کے لیے آگ ہے اور ہمیشہ کا گھر ہے اور وہ اسی کے اندر رہنے والے ہیں. اور نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ انکار کیا. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارنا الذین دکھا دے ہم کو وہ اضلنا کہ جنہوں نے بھٹکا دیا ہم کو من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے نجعلہما کہ ہم کر دیں ان دونوں کو تحتی اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین سب سے نچلوں میں سے. اب کافروں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جنت کے اندر آخری گھر میں پہنچ گئے تو وہ کہا کہ وہ کہیں گے، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو ان جنوں انس میں سے دکھا دو کہ جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. اصل میں وہ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں، خوب ماریں، خوب لتاڑیں اور انہیں مار مار کے حال ان کا برا کر دیں، اس لیے کہ وہ جو ہے ان کی باتوں کے اندر ہم آ گئے تھے. ایکچوئل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نمبر 25 کے اندر ریفرنس دیا تھا نا کہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر جو ہے مقرر کر دیے ساتھی انہی کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے تمام تر کاموں کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اور ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی کہ گزر چکے ہیں کہ جنہوں ان سے پہلے بھی ایسے ہی. تو یہ لوگ کون ہیں؟ خسارہ پانے والے ہیں. یہ اس ریفرنس کے اندر اگلی آیت مبارکہ آئی کہ تم جو اپنی دل کی باتیں ان سے بہت شیئر کیا کرتے تھے، ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا تو کوئی ان کے علاوہ ہے ہی نہیں، بس یہ ہیں تو ہم ہیں، جو انہوں نے بات کہہ دی بس ویسے ویسے ہم نے عمل کرتے چلے جانا ہے. نہ ہمیں کوئی لاجک کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی دین کی بات سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی ہمیں اس قسم کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں اور دنیا کے اندر جو حق بات کو بتانے والے ہیں ان کے راستے کو ہم چھوڑ دیں، مطلب چھوڑے رکھیں. یہ والی چیز ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتا دیں کہ کون ہے وہ لوگ تاکہ ہم جو ہے ان کو دیکھ لیں. اس مفہوم کو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ گمراہ کرنے والے شیاطین نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شیاطین کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے. تاہم بعض نے جن سے مراد ابلیس اور انسان سے مراد قابیل لیا، یعنی جس طرح سے انسانوں میں سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، یعنی ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اسی طریقے سے کہ حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے انسانوں میں بھی جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز نیکی کے نام کے اوپر بھی ایجاد کرتا ہے جو کہ دین کے اندر سے ثابت نہیں ہے نا، اور لوگ پھر اس کی پیروکاری کے اوپر چل پڑتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کے وہ جو ہے وہ گناہ کے اندر آ جاتی ہے. ہاں ایک دوسرے کو نیکی کرنے کی ترغیب دینا، صدقے کی تلقین کرنا، نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، اسی طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق کا کہنا کہ توبہ مانگ لو، یا جس طریقے سے ہم مختلف چیزوں کی بات کرتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہوتی ہیں وقت اور حالات کے حساب سے، تو ان کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، یعنی اس لیے کریں کہ ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کریں. جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ دونوں کے دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں ہی جہنم کی سزا یکساں بھگتیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ یہ لوگ ایسے ہی کریں گے کہ ان میں سے کسی کے بھی جو گناہ ہے ان میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن یہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہم ان سے بدلہ لیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم اس حال پہ ہیں.
کیونکہ دنیا کے اندر نا اللہ رب العزت جو ہے وہ الرحمن ہے، بار بار رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت قہار ہوں گے، اور یہاں پہ دنیا میں یہ صبر کرنا، توبہ کرنا اور یہ تمام تر چیزیں تو کام آ جائیں گی، لیکن آخرت کے اندر صرف اور صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے، کہ کیا انسان نے اپنے اعمال کیے تھے اور کیا انہوں نے اس کے ذریعے سے پایا۔ ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، رب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، تتنزل، اترتے ہیں، علیہم پر، الملائکۃ، فرشتے، اللہ کے نہ، تخافوا، تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وابشروا، اور خوشخبری پاؤ، بالجنتی، جنت کی، التی، وہ جو، کنتم تھے تم، توعدون، تم وعدہ کیے جاتے۔ اب دوسرے گروہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دوسرا گروہ ان کا ہے جو کہ اہل ایمان ہے۔ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ بات کرنے کے ساتھ جو تضاد کے ساتھ بات سمجھاتا ہے قرآن، تو وہ اس کے ذریعے سے بات کا فہم جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے، یعنی پہلے ایک گروہ کی بات آ گئی اور اب دوسرے گروہ کی۔ کون سا گروہ؟ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے اپنا رب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا۔ قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ بات کو اچھا یہ میں ذکر کر چکی کہ بات کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سخت سے سخت حالات پر وہ لوگ جم گئے۔ رب اور الہ کے اندر بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے۔ رب وہ ہے جو تمام تر چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے اندر ان چیزوں کو چلانے کی مکمل طور پر ایک آرگنائز نظام اس کے پاس ہے، اور پھر ہر وہ چیز جو ہے وہ اس کے اجازت کے بغیر ہو نہیں پاتی۔ تو رب ہونے کے لیے ان تمام تر چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی رب کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو رب ماننا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو پتہ بھی ہلا سکتا ہے، اور الہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ عبادت کے درجے پہ کہتے ہیں کہ جس رب کے اندر تمام تر خصوصیات یہ پائی جاتی ہیں نا، اب اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا ذکر آ گیا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور سخت سے سخت حالات پر اس پر جم گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور پھر اس پر جم گئے اور مرتے دم تک اسی پر جمے رہے۔ پھر یعنی کہ اضافہ کرتے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کو اس کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر دوام کرنے والے لوگ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ احکامات کو پورا کرے اور خالص اسی کے ساتھ رہے، یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور پھر اسی پر جمے رہو۔ ایمان کی بہترین تشریح یہی ہے، اس کو زندگی اور موت کا انسان مسئلہ سمجھے کہ دکھ ہو، بیماری ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، تنہائی ہو، کوئی بھی ایسا حال ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈگمگائے۔ کوئی صورت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اندر سے زبان کے اندر کوئی بھی بات زبان کے اندر کوئی بھی بات زبان سے ایسی نکلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو اور ایمان کے انسان کے خلاف۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درکار ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر جم گئے۔ یہ جمنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پر ڈٹے رہنا، یعنی سخت سے سخت ترین حالات میں ایمان اور توحید سے کبھی انحراف نہیں کیا، اس پر استقامت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اسی کی اطاعت کی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر استقامت اختیار کرو۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ کب؟ جب وہ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، جب وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ہر سچے اور پکے مومن کے ساتھ جو ہے یعنی اس پر فرشتے اللہ کی نصرت لے کر ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ حق کی خاطر دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، موت کے وقت یا قبر میں یا تعلیم القرآن کے وقت یا حشر کے میدان میں،
ہر وقت جب وہ انہیں ضرورت ہوتی ہے مدد کی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سکینت فرشتوں کے ذریعے سے ڈالتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ان کی آمد کا اظہار کسی بھی طریقے سے ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہم جو ہے اس چیز کا احاطہ ہی نہیں کر پائیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اظہار کسی بھی طریقے سے کروا سکتے ہیں. اور یہ فرشتے اتر کر ان کی ڈھارس بناتے ہیں کہ مشکل حالات میں مت گھبراؤ. قوت کے وقت خوبصورت شکل میں کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو وہ یہی معاملہ ہے نا کہ ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ نصرت آ گئی ہمارے ساتھ. اور سب سے بڑی چیز جو یہ ہے نا کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. جب کوئی کام آپ کا خود بخود ہو جائے، یعنی آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے بہت مشکل کام ہے، اور پھر وہ خود ہی ہونا شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ کام کر کے خود ہی سکون بھی آنا شروع ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل کردہ اس تک وہ ہے نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اس نے آخرت کے اندر بھی ہونے والے جو حالات ہیں، جو انسان کو اس کا ڈر ہے کہ اب کیا ہوگا آخرت میں میرے ساتھ، کہ جب میں جاؤں گا، جب موت کے وقت قبر میں اور قبر سے جی اٹھنے کے وقت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو ایسے موقع کے اوپر فرشتے آ کے انہیں خوشخبری دیں گے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے تم جو لوگ ہو وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری پانے والے ہو. کس بات کی؟ جنت کی. اور جنت وہ والی جس کی تم ہمیشہ سے وعدہ کیے گئے ہو دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرتی، اور آخرت کی زندگی میں. وَلَهُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، ما تشتہی، جو چاہیں گے، انفسکم، نفس تمہارے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، ما تدعون، جو بھی تم مانگو گے. اب اس کے لیے بتا دیا گیا کہ اس جنت میں اصل میں ملے گا کیا. یعنی ابتدائی ضیافت تو یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری مل گئی کہ اب جو ہے جنت میں داخل ہونا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ فرشتوں کی دوستی نصیب ہو گئی. یعنی وہ مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، ان کی دوستی ہو گئی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یعنی آخرت میں بھی خیر خواہی کے ساتھ وہ رہیں گے اس طریقے سے کہ جب نیک روح کو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے لے کر جاتے ہیں نا آسمان کی طرف، تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے جب آخرت میں بری روح کو لے کے جایا جاتا ہے تو اس سے پٹخا بھی جاتا ہے. اصل میں یہ انعام اس لیے مل رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ مان لائے اور اس پر جم گئے. وہ لوگ کسی تنقید، تعریف، لالچ، محبت کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہے. فرشتے اللہ کی خاص مخلوق ہیں اور خاص بندوں کے لیے یہ آتے ہیں، اور سارے مصائب کے بعد ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جو استقامت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو قبر میں ڈر نہ لگے، نہ حشر کے میدان میں، نہ منکر نکیر کے ساتھ. خواہ برے اعمال والوں کو بیڑیوں میں لے کے جاتے ہوئے جب دیکھیں گے تب بھی وہ اہل ایمان کو ڈھارس دیں گے کہ تم لوگ غم نہ کرو، اس لیے کہ دنیا میں تم نے اپنی تمام تر اٹیچمنٹس جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر دی تھیں. دنیا میں اولاد کا غم جب لاحق ہوتا ہے تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ غم ہے نہ فکر. وہ کہیں گے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ساری گھبراہٹ والی جگہیں جو ہیں وہ اللہ نے تم سے دور کر دی ہیں. وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ جب وہ بہت زیادہ قریبی ہیں تو پھر کیا ہے، ان کے لیے جو ہے نعمتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جو لوگ دین سے دور ہیں، جو ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو لوگ دین سے دور ہیں، جو ساتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دین سے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آدا اللہ کہہ کر مخاطب کیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ان کا انجام بھی اس طرح سے بدترین ہے. اور پھر کہا کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اس وقت جب کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا. یعنی استقامت کے بعد کیا نصیب ہوا؟ فرشتوں کی دوستی، مضبوطی، اور پھر لن فسم لہا، یعنی کہ وہ جو کہا تھا نا کہ نہیں کوئی اب خوف، جو ہم نے سورہ البقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ رشتہ قائم ہو گیا. یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوست وہ جو مصیبت کے اندر کام آئے، a friend in need and a friend indeed، کہ مصیبت کے اندر جب دوست کام آتا ہے تو وہی اصل دوست ہوتا ہے. تو یہ فرشتوں کی جو ہم پلہ ہونا، یہ جو ان کی دوستی ہونا جو نصیب ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ ایمان کی ایک ٹھوس حالت کے اندر موجودگی ہے. اور اس کی قیمت کیا ہے کہ ربنا اللہ ثم استقم، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ، کہ کوئی دنیا کی طاقت یہ کہہ نہ سکے کہ چلو اس جگہ چلتے ہیں، وہاں چل کے دعا مانگتے اور دعا قبول ہو جائے گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے، وہ شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، وہ عطا فرمائے گا، وہ ہر وقت میں ہمیں دے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال بہترین طور پر جانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ ملک کے اندر آیا
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ وہ کیا تمہیں جانے گا نہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ نزلم مہمانی ہے من غفور الرحیم، یعنی کہ ابتدائی جو ہے اس کے بعد مہمان نوازی کے بعد کہا گیا کہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے مہمانی ہے، جنت میں بہت سی نعمتیں ہوں گی، اور ان کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے یہاں پہ ہر وہ چیز موجود ہے جو جس کا اب تمہارے نفس جو ہے مانگ رہے ہیں، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تم نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر روک کے رکھا، اب تمہارے نفس جس چیز کو کھانے پینے کے لیے مانگ رہے ہیں وہ تم یہاں پر مانگ سکتے ہو، یعنی کہہ سکتے ہو اپنی مرضی کا راج ہوگا، اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ کی مرضی کے حساب سے چلتے رہے، اور سب سے بڑا کام کیا کیا، اللہ کے دین کے اوپر استقامت رکھی اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، قولن بات میں، ممن اس سے جو دعا جو بلائے اللہ اللہ کی طرف، وعملا اور عمل کرے، صالحا نیک، وقالا اور کہے، اننی کہ بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہو۔ اب استقامت کس کو ملتی ہے، اپنے آپ کو جما دینے کا طریقہ کیسے ملتا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤ، یعنی اور یہ کہوں کہ میں بلا شبہ میں مسلمان ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، اور انا اول المسلمین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں جو ہوں سب سے پہلا مسلمان ہوں جو کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی علل اعلان اقرار ایمان کے بعد انسانوں میں انسانی کاموں میں جو انسان کرتا ہے اس میں افضل بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرے، یعنی قول اور فعل دونوں کے ذریعے سے، خواہ ہاتھ کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، قلم کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو جوڑا جائے، اپنی کوئی بھی صلاحیت جو ہے وہ دین کی راہ میں لگائی جائے، زبان محض جو ہے اس کے ذریعے سے نہیں اگر ہو سکتا تو کوئی نہ کوئی ایسی الٹیمیٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ اللہ سے جوڑنا ہو تو اس سے اچھی بات اور کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے کوئی بھی اچھی بات آپ کو احادیث کے ریفرنس سے پتہ چلتی ہے تو آپ جو ہے آگے اپنے تمام حلقہ احباب کے اندر اس کو بتاتے ہیں، اور نہیں تو آج کل ہم فارورڈنگ اور شیئرنگ کا جو ہمارے پاس سلسلہ ہے موبائلز کے اندر، اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں، جہاں فضول غلط طریقے سے تشیع الفواحش کی چیزوں کو، ہنسنے مذاق کی چیزوں کو ہم آگے پہنچاتے ہیں اور اپنے ذمہ بھی گناہ کی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں، ان کی نسبت جس طریقے سے تکبیرات ہیں، کوئی اچھی بات ہے، کوئی قرآن اور احادیث سے وابستہ چیز ہے، جیسے ابھی 9 اور 10 محرم کے روزے کی ترغیب تھی، اس کے سلسلے میں بات ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بن جائے، تو ان چیزوں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ اصل میں کون کر سکتا ہے؟ جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، جن کو خود اس کام میں لطف آنے لگے، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، جو اس کام کو انتہائی معزز سمجھتا ہو، جو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کام کرنا چاہتا ہو، تو اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے تمام تر چیزوں کا جو ہے ارینجمنٹ بھی خود ہی فرماتے ہیں، وقت لگتا ہے، حالات لگتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب آپ کو چاہ اور تڑپ ہوتی ہے نا تو اس کے لیے اللہ رب العزت راستہ بھی خود مہیا کر لیتے ہیں۔ میں جو یہ آپ سے بات کر رہی ہوں، میں یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کسی چیز کی پروجیکشن کے لیے بات نہیں کر رہی، میں آپ سے جو یہ ریکارڈنگ کے سلسلے میں جو بات کرتی ہوں نا، تو میرے پاس ایز سچ کو نہ کوئی کسی قسم کا، یعنی میرے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہ تو کوئی میرے پاس پراپر اس چیز کے لیے کوئی ریکارڈنگ آئٹم ہے، نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ایپ ہے۔ میں 30 سیکنڈز تک، بعض اوقات وہ 40 بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات 50 بھی ہو جاتی ہیں، میں یہ جو آپ وائس ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ وائس میسیجز کرتے ہیں نا، میں اس مائک کو 30 to 35 منٹس، بعض اوقات 40 منٹس جو ہے وہ متواتر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتی ہوں، 40 منٹس جو ہے وہ متواتر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھتی ہوں، یعنی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ ٹوٹ گیا سلسلہ اور پھر آگے جڑا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بعض اوقات انگوٹھا سن ہو جاتا ہے، سن ہونے کے نتیجے میں وہ میری گرپ سے نکل جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ریکارڈنگ رک جاتی ہے، تو وہ نہیں جا پاتی۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کو ہی ہم نے استعمال کرنا ہے، انہی کے اندر سے ہم نے راہ کو تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ کوئی ہم
بڑے لیول پہ کوئی کام کرنے شروع کریں تو کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ہمیشہ بیس سے شروع کرنا پڑتا ہے، تو یعنی پہلی اینٹ بننا پڑتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کوئی نہ کوئی اپنی بات کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ہمارے بچے موجود ہیں، ان کو ہم کوئی اچھی بات بتا دیں، یعنی کوئی نہ کوئی وابستگی جو ہماری دین سے ہو وہ ضرور ہو۔ دعوت بہت قسم کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی دعوت کا اپنا ایک الگ مزہ ہے اور الگ معیار ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے اس کے اندر جنون لاحق ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایسی مرتبت اور شان کو بیان کیا جائے۔ یعنی کہ تکلیف ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ پتا ہونا کہ اللہ رب العزت جو کہ رب ہے، جس کے لیے ہر چیز ہے، اس کے علاوہ جو ہے دنیا میں لوگوں نے مرتبے دوسروں کو دیے۔ مجھے ایک شدید والی چیز ہو جاتی ہے، تمام لوگ اللہ کی بڑائی کو اگر جان لیں تو دنیاوی دعوت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی دعوت کی طرف زیادہ مزہ آنے لگے گا۔ اسی لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے، کہ نماز جو ہے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول بنائیں کہ بچے بھی آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگے اور اس کی طرف آ جائیں۔ اور یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، اور اس لیے کہا گیا کہ مؤذن جو ہے وہ اللہ رب العزت کو کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو میری خواہش پوری ہو جاتی، رات کی نفلی روزے اور دن کے روزے بچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مؤذن کی بخشش فرمائی، فرمایا سنو عمر، جن پر قیامت حرام ہے ان میں سے گوشت مؤذن کا بھی ہے، ان میں سے گوشت مؤذن کا بھی ہے۔ یعنی سب سے بڑی دعوت جو ہے اذان کی ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اور سب سے بڑا احسن قول وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہو۔ اللہ کی طرف بلانے والے سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے اندر اللہ کی محبت کو جگائے، اس کے تقوی کو جگائے، اس کی عظمت اور معرفت کو جگائے، اور اللہ کی محبت اور اس کا خوف، اس کا تقوی انسان کے اندر ایسا جاگزی کر دے کہ اس کو سانس بھی پھر اس تقوی کے بغیر، یعنی اس توحید کے بغیر نہ آ پائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں کے لیے یعنی اپنی راہ کے اندر ایسا چن لے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ وابستگی کر لیں، اور تھوڑا کر پائیں یا زیادہ کر پائیں، یعنی جتنی توفیق اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم اس سلسلے کے اندر ضرور جڑ پائیں تاکہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی سربلندی کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں۔ حالانکہ سامان جو ہے وہ سارے کا سارا پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آیت نمبر 33 پر الحمدللہ میں نے مکمل کر لیا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔